الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 16 کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے کے آیا ہوں کہ سبق نمبر 16 کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس میں کس کس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو تمام چیزیں جاننے سے پہلے میری سب نئے ویورز سے گزارش ہے کہ ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تجوید القراءت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری طرف سے اپلوڈ ہونے والی مدنی قاعدے کی کوئی بھی انفارمیشن آپ سے مس نہ ہو۔ تو دوستو، یہ آپ کو اسکرین پر سبق نمبر 16 نظر آ رہا ہے، تو ہم نے اسی کو آج سبق نمبر 16 کو ہی پڑھنا ہے۔ تو روٹین کے مطابق سب سے پہلے ہم یہ اوپر والی اردو پڑھیں گے۔ تو یہ اردو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، سبق نمبر 16 تفخیم اور ترقیق، یعنی اس سبق کا نام ہے تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ 3 حروف الف لام را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں، یعنی یہاں پہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ 3 حرف جو ہیں یہ الف لام را یہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ جو الف ہے، الف سے پہلے پورا حرف آئے گا تو الف کو پر پڑھیں گے، اور الف سے پہلے باریک حرف آئے گا تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اس سے نیچے لکھا ہے لام، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں۔ تو یہاں پہ پتہ لگا کہ اللہ عز و جل کا جہاں پہ بھی نام آئے گا اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگی تو اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو بھی باریک پڑھیں گے۔ اس سے نیچے لکھا ہے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام کو باریک پڑھیں گے۔ تو اللہ عز و جل کا جہاں پہ بھی لام آئے گا اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، باقی جہاں پہ بھی لام آئے گا لام کو باریک پڑھیں گے۔ تو نیچے را کو پر پڑھنے کی صورتیں بتائی گئی ہیں۔ تو لکھا ہے را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ تو یہ را کو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں۔ تو یہ صورتیں کتنی بنتی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7، یعنی یہ را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں۔ اس سے نیچے لکھا ہے را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ تو را کو باریک پڑھنے کی صورتیں پڑھ لیتے ہیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو۔ تو را کو باریک پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں، یہ آپ کو میں نے پڑھ کر سنایا۔ اس سے نیچے لکھا ہے عارضی حرکت۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی۔ جیسے ارجعی، یہ ارجعی کا جو الف ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ ہم نے عارضی حرکت لگائی، یہ آپ کو بلو کلر میں نیلے کلر میں نظر آ رہی ہے، یہ زیر لگی ہوئی ہے، یہ عارضی زیر لگی ہوئی ہے۔ تو اسے ارجعی عارضی زیر دے کر پڑھا گیا ہے کہ الف کے نیچے عارضی زیر ہے۔ نوٹ: ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو ساکن کو پر پڑھیں گے۔ جیسے یہ را ہے، را ساکن ہے تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، مرصادن، یہ را کو پر پڑھ کر پڑھا ہے۔ تو نیچے یہ سبق ہے، تو یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ بہت ہی آسان سبق ہے، آپ کو اس سے یاد کرنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ کو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، غور سے سنیے اور بعد میں اسے یاد بھی کرنا ہے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال
صراط سين زير سي را ألف زبر را سرا جيم دو زبر جن سراجا كاف ألف زبر كا نون زبر نا كان ميم ألف زبر ما لام دو زبر لن مالا ميم زبر ما فا ألف زبر فا مفا زا دو زبر زن مفازا طا ألف زبر طا لام زير لي طالي با پیش بو طالب تا ألف زبر تا با واو پیش بو تابو. تو اسٹوڈنٹس دیکھا آپ نے، میں نے یہ آپ کو پڑھ کر سنایا، یہ کتنا آسان ہے. تو اب میں یہ آپ کو درمیان میں سے کچھ پڑھ کر سنا دیتا ہوں. تو یہاں سے آپ کو میں اب پڑھ کر سناتا ہوں. یہ ابراہیمہ ہے، تو یہاں سے آپ کو میں آگے پڑھ کر سناتا ہوں. حمزہ با زیر اب را کھڑا زبر را ابرا ہا یا زیر ہی ابراہی میم زبر ما ابراہیم عین را زبر عر شین دو پیش شن عرشن حمزہ میم زبر ام صاد زبر صا امصا با را زبر بر امصبر نون ألف زبر نا أم صبرنا تا را پیش تر جيم زير جي ترجي عين واو پیش عو ترجعو نون زبر نا ترجعون یا را پیش یور زا زبر زا یورزا قاف واو پیش طو یورزقو نون زبر نا یورزقون حمزہ را زیر ار جیم عين زير جيع ارجع حمزة را زير ار جيم زير جي ارجي عين واو پیش عو ارجعوا حمزة را زير ار جيم زير جي ارجي عين يا زير عي ارجعي. تو دیکھا اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو یہ پڑھ کر سنایا ہے، شروع سے بھی پڑھ کر سنایا، آخر سے بھی پڑھ کر سنایا ہے. یہ کتنا آسان ہے. تو یہ بہت ہی آسان ہے، اسے یاد کرنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی. اور ابھی تک بھی کسی اسٹوڈنٹس کو میری یہ ویڈیو کی سمجھ نہ آئی ہو یا کسی حرف کا پتہ نہ لگ رہا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو، میرے پڑھانے کا انداز بھی پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں.
ساتھ میں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں۔ چلتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔